ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت دستور حیات قرآن مجید کو بنا کے بھیجا ہے. اور قرآن مجید ایک حقیقت کو واضح کرتا ہے: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کی سچی کلام ہے، نہ اللہ سے بڑھ کر کسی کے دیانت پر مبنی کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر کلام صداقت و عدالت کی اس بلندی پہ ہے. پوری کائنات کی صداقت و عدالت جمع ہو جائے تو اس پر قیاس کرنا بھی انسان کی کم عقلی ہوگی. اللہ کی کلام جب سچی ہے، اس نے ہادی و مرشد بھی اس ہستی کو بنایا جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے. 40 سال زندگی گزارنے کے بعد دلیل اگر پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کون سی دلیل پیش کی ہے؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي. میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا آپ نے؟ تھے دشمن،
تھے مشرک، تھے کافر، لیکن یہ کہنے پہ مجبور تھے ما جربناک کذبا، آج تک آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد، آپ اس ہستی کی امت ہیں جس جیسا سچا انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں۔ آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع 4 نکات ہوں گے۔ جھوٹ کیا ہے اور جھوٹ کی قباحتیں کیا ہیں، کون سے ایسے پہلو ہیں جس کو شریعت نے تو جھوٹ کہا، ہم اس کو اپنا لینتھ ایکسپیرینس گردانتے ہیں۔ میں اور آپ صداقت و عدالت کی ان سیڑھیوں پہ کیسے چڑھ سکتے ہیں اور جھوٹ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پہلا نقطہ، جھوٹ کو عربی زبان میں الکذب کہا گیا ہے۔ کذب یکذب، اس سے مراد جان بوجھ کر غلط بیانی کرنا، خلاف حقیقت بات کرنا۔ کذبت العین، جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا دھوکہ دینا۔ جھوٹ بول کر انسان مسلمانوں کو تو دھوکہ دیتا ہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے رب کو بھی دھوکہ دے دیا۔ کذبہ اکذبہ، کسی کو جھوٹ پر تیار کرنا، آمادہ کرنا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میرے جیسی جھوٹی بن جائے تاکہ میرا جینا آسان ہو جائے۔ التکاذیب لغویات اور جھوٹی باتوں کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دنیا کو دے دیا۔ کسی کے ایمان کی پیمائش کرنا چاہتے ہو تو پیمانہ یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس چیز کا مقصد نہیں ہے، جو چیز درست نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور لے جانا، اس کو چھوڑ دینا، یہ خوبصورت ایمان کی نشانی ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارا ہر کام اللہ درست کر دیں گے۔ یہ وعدہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کی کلام سچی ہو سکتی ہے؟ انہ کان وعدہ مأتیا، اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ اپنے وعدوں کو توڑتا نہیں، پورا کرتا ہے۔ پھر قرآن کی یہ 4 آیتیں سننے کے بعد بھی کوئی کہے کام تو میرا جھوٹ سے ٹھیک ہوتا ہے، سچ سے نہیں، کس کی بات کو مانے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم سے کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی ہے، تمہاری اس سیدھی بات کے نتیجے میں اللہ اس کمی کوتاہی پہ قلم عفو پھیر دیں گے، گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ واللہ راح فی الصراحہ، اللہ کی قسم، دل کی راحت صحیح بات کرنے میں۔
یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ یہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے، عملی منافق، یہ ایمان کا مخالف ہے۔ اور منافقت قلبی اضطراب، قلق، پریشانی، فرسٹریشن، ڈپریشن، یہ ساری مرضیں اگر پیدا ہوتی ہیں، جہاں یہ جسمانی مرضیں ہیں وہاں یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جب منافقت ہو تو یہ چیزیں خود بخود عود کراتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کیا مطلب؟ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں جھوٹ کی تعریف میں کیا لکھ گئے؟ هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ، جان بوجھ کر یا لاپرواہی اور بے پرواہی سے بات کو غلط رنگ دے دینا، خلاف حقیقت بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، اب اس تعریف کو اگر تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرے، جان بوجھ کے بات بدلنا تو جھوٹ ہے، غلطی سے بات کو بدلنا جھوٹ کیسے؟ اس لیے جب انسان بات کی پرواہ نہیں کرتا، ایک وقت آتا ہے اس کی زبان، اس کی عادت جھوٹ بولنے والی بن جاتی ہے۔ اور غلط لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جھوٹ کو 100 مرتبہ بولو وہ سچ بن جائے گا۔ کیسے سچ بن جائے گا؟ اس طرح ڈھٹائی سے وہ جھوٹ پھر بولے گا، وہ سمجھے گا میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے پاس ایک شخص آیا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قال خیرا، اللہ خیر فرمائے گی۔ وعدہ نہیں دیا، بے ہوش ہو گئے، بیماری کی حالت میں۔ ہوش میں آئے تو لوگوں کو اکٹھا کیا، میری بات سنو، فلاں شخص آیا تھا، میں نے وعدہ نہیں دیا تھا، فَأَعْطَيْتُهُ شِبْهَ الْوَعْدِ، میں نے وعدہ نہیں دیا تھا، وعدے کے مشابہ کلمہ بولا تھا۔ اگر میں زندہ رہا میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ ہی کروں گا، اگر میں مر جاؤں تو تمہیں وصیت کر رہا ہوں میری بیٹی کا نکاح اس سے کرنا، میں قیامت کو منافق بن کے اٹھنا نہیں چاہتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت۔ امانت 3 چیزیں، الفرائض، جو شخص کہتا ہے میں نے تو کبھی مال میں خیانت نہیں کی، نماز نہیں پڑھتا، سب سے بڑا خائن ہے۔ فرائض امانت ہے۔ امانت کی دوسری قسم المنصب، عہدے دار، ذمہ دار، اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرتا، خائن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعة، صحابہ کرام کو فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے سوال کیا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا، وہ ضائع کیسے ہوگی؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ
فانتظر الساعہ، کسی شخص کو جو نا اہل ہے اس کو اہل بنا دینا یہ امانت میں خیانت ہے، پھر قیامت کا انتظار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت کے الفاظ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق جب عہد و پیمان کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے۔ اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی نشانی یہ ہے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّا، چار نشانیاں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، منافقاً خالصاً وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو اور سمجھتا ہو، دعویٰ بھی کرتا ہو میں مسلمان ہوں، اگر یہ چاروں نشانیاں اس میں ہوں گی تو وہ عملی منافق ہوگا اور منافق بھی خالص ہوگا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی پہ اتراتا ہے۔ یہ تو خیر پرانا دور ہے، اب کیا ہوتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ انفجر، جب لڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالی کی بات تو پرانی ہو گئی۔ جھوٹ جہاں یہ انسان کو منافق بناتا ہے، وہاں جھوٹ اخلاق کا بھی دشمن ہے، جھوٹے انسان کا اخلاق پوری زندگی درست نہیں ہو سکتا۔ احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں لا مروءة للكذوب ولا سؤدد للبخيل ولا ورع لسيء الخلق، پوری زندگی جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مروت نہیں ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الکذب لا يصلح جد ولا ہزل، اس لیے مومن کے لیے جھوٹ نہ جان بوجھ کے بولنا جائز ہے، نہ ہی مزاحاً بولنا جائز ہے۔ بخیل انسان کبھی بھی مقتدا، لیڈر، سردار نہیں بن سکتا۔ ولا ورع لسيء الخلق، جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ گالی دینے والا انسان کبھی بھی اپنا متقی بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا۔ جھوٹ جہاں منافق انسان کو بناتا ہے، وہاں عزت اور مروت سے محروم کرواتا ہے، وہاں ذلت کا سبب بھی بنتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لَأَن يَضْعَنِ الصِّدْقِ وَقَلَّ مَا يَضْعَ أَحَبُّ إِلَيَّ لأن يرفعني الكذب وقل ما يفعل أحب إلي، لأن يضعني الصدق، جھوٹ کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے، حالانکہ سچ کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے۔ لأن يضعني الصدق وقل ما يضع، جھوٹ بول کر انسان ذلیل نہیں ہوتا۔ احب الی من ان يرفعني الكذب وقل ما يفعل، جھوٹ بول کر عزت لینا اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں سچ بول کے بے عزت ہو جاؤں، حالانکہ سچ بولنے والا بے عزت نہیں ہوتا، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والا وقتی طور پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر بقیہ زندگی ذلیل ہی رہتا ہے۔ چوتھی بات، اور یہ پیغام بڑے غور سے سننے والا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبة
لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل جاتا فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک اس سے ہم کلام نہ ہوتے جب تک اسے جھوٹ سے توبہ نہ کروا لیتے۔ آج میری کمپنی، آج میری شاپ، آج میرا کاروبار مجھے مجبور کرتا ہے کہ بندہ وہ رکھو جو گولی کروانے والا ہو، بندہ وہ رکھو چیئر پہ بیٹھا ہو، کوئی آئے کہ صاحب جی ہیں، اپنی ہی چیئر سے اٹھ کے کہے کہ صاحب اس وقت سیٹ پہ نہیں ہے، اور بعد میں تھپکیاں دے کے کہتے ہیں بندے تم کمال کے ہو۔ رسول مقبول کلام نہیں کرتے تھے جب تک جھوٹ سے توبہ نہ کروا لیتے، اور آج اللہ کے اس 4 فرامین کے مقابلے میں مسلمان جب کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے اگر یہ کام نہ کریں تو کام نہیں چلتا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارضاہ، کون عبد الرحمن؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، اور صبح کی نماز کے وقت بھی صف اول کے نمازی، اور اللہ نے دل کیسا دیا، سارا کچھ ہی مکے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، مکھن کی چند ٹکیاں لے کے گئے۔ اللہ نے پھر بھی اتنا اس کے کاروبار میں برکت ڈالی، 8 کروڑ اس وقت اگر ہم آج دیکھیں جو صرف امہات المؤمنین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجات مطہرات ہیں، جب تک یہ زندہ ہے میں 8 کروڑ وقف کرتا ہوں ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے۔ لیکن مٹی کا سودا کرتے سونے کا بھاؤ مل جاتا۔ کسی نے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا کسی اور کو بھی بلا لو، کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ہم سے کو پوچھے نا راز کیا؟ کہتا نہیں یہ لائن میں دے بیٹھا تو کیا بنے گا، میں اس لائن میں وحدہ لا شریک رہنا چاہتا ہوں، میں شرک برداشت نہیں کرتا۔ کہا بلاؤ، 3 راز بیان کیے۔ کہا پہلا راز یہ ہے میں نے آج تک کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا راز، میں نے کاروبار کی وجہ سے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ تیسری بات، میں نے آج تک نشہ اور طمع اور حرص اور لالچ نہیں کی، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں۔ 1000 اونٹ خریدے، اور میرا قانون یہ تھا کہ میں جانور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ 1000 کے 1000 جس قیمت میں لیے اسی قیمت میں بیچ دیے۔ اللہ نے عقل دی تھی، دانش دی تھی، ڈیل کرتے وقت کہا کہ مال اتنے کا ہی دیتا ہوں جتنے کا آیا، لیکن رسی میں اتاروں گا۔ رسی کو میں نے اتروایا، اور 1000 اونٹ کی رسی کو 1 درہم کے بدلے بیچ کے 1000 کا پروفٹ اللہ نے مجھے وہاں میں دے دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ 2 سال کے اندر پوری کائنات میں اگر عدل کو قائم کرتے ہیں، راز کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ تمہاری شخصیت کتنی پیاری ہے، راز کیا ہے؟ قال ما كذبت كذبا منذ شددت علی ایزری، جب سے مجھے ہوش سنبھالا ہے میں نے، مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں انسان ہوں، سگرے سننے سے لے کر آج تک میں نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا۔ بلال، رنگ بھی تیرا کالا، ہو بھی تم غلام، اور جنت میں سرتاج رسول کے آگے آگے چلتے ہو اور اس کی آہٹ سنائی دیتی ہے، راز کیا ہے؟
ایک راز تو یہ تھا کہ ہر وقت باوضو رہتے اور وضو جب کرتے دو رکعتیں پڑھتے. دوسرا راز اپنی زبان سے بول کے کہتے ہیں میں کذبت کذبا منذ اسلمت، جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. چوتھی قباحت، اللہ کے رسول اعراض کر لیتے ہیں جھوٹے انسان سے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. پانچویں قباحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی، مال، گھر بار، اہل و عیال میں بے برکتی آ جاتی ہے جب انسان جھوٹ بولتا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ڈیل کرنے کے لیے دو بھائی بیٹھتے ہیں، ایک بائع ہے ایک مشتری ہے، بیچنے والا ایک خریدنے والا. بیٹھے بیٹھے جو ڈیل ہو جائے، جب وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، فرقت بالابدان فرقت بالکلام، گفتگو بھی ختم مجلس بھی ختم. جب اٹھ کے چلے جائیں پھر ڈیل ختم کرنے کا مجاز دونوں میں سے کوئی نہیں ہوتا. ایک شرط ہے، اگر 3 دن کی گنجائش دے دے، سوچ لو 3 دن کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو بتا دینا. اگر 3 دن سے اوپر گزر جائے ڈیل کو ختم کرنا جائز نہیں. آج مسلمان اسی پہ فیل ہو جاتا ہے. امام بخاری رات کو 5000 درہم کا سودا کرتا ہے. صبح نماز سے فارغ ہوئے ایک تاجر کہتا ہے اسی مال کا 10,000 لے لو، مجھے اٹھوا دو. کہا ابھی میرا ایمان زندہ ہے، کسی اور سے رابطہ کرو. مال اٹھوایا نہیں، وعدہ اس سے کیا. کہا ابھی میرا ایمان زندہ ہے، کسی اور سے رابطہ کر لو. کیونکہ مومن کے سامنے سب سے بڑی متاع ایمان ہوتا ہے، اس کے سامنے متاع مال نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ مال، رأیت الناس قد مالوا إلى من عنده مال فمن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. وہ جانتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ مائل ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں تو اس کی طرف جس کے پاس مال ہو، اور میں نے دیکھا کہ لوگ دور ہٹ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں تو اس سے جس کے پاس مال نہیں ہے. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. لوگ پجاری ہیں سونے اور چاندی اور مال کے، جس کے پاس مال ہوگا اس کی طرف دوڑتے جاتے نظر آئیں گے، اور جس کے پاس مال نہیں اس سے دور دوڑتے نظر آئیں گے. لیکن درہم، دینار، کسی نے پوچھا مالک ابن دینار سے یہ دینار کیا ہے؟ کہتے تم نے پڑھا نہیں، دین نار. حلال کا ہوگا تو دین بچے گا، اگر حلال کا نہ ہوا تو دین کی بجائے نار، آگ کا تمہیں ایندھن بنا دے گا. درہم، درہم کیا ہے؟ درۃ یتیمہ، درہ موتی کو کہتے ہیں، ہم غم کو کہتے ہیں، فکر کو کہتے ہیں. کہا اگر حلال کا ہوگا موتیوں کی طرح زندگی گزارو گے، پھولوں کی طرح لوگ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے. اگر حرام کا آ گیا تو دنیا جہان کی غم کی ٹوکری تمہیں اپنے سر پہ اٹھانی پڑے. البیعان بالخیار ما لم يتفرق. دو بیٹھے ہیں، ان صدقا وبینا، دونوں اگر سچ بول دیں
چیز کا عیب بیان کر دیں، بلا شبہ جب آپ بتائیں گے کہ گاڑی ویسے تو رجسٹر 96 میں ہوئی تھی، ہم نے نمبر پلیٹ 2004 کی لگائی ہے، تو قیمت تو گر جائے گی، لیکن یہ تو میں اور آپ سوچتے ہیں قیمت گر جائے گی۔ ہم نے کچھ 6 مرتبہ اس کی ڈینٹ کی پینٹنگ کروائی اور ہم کہے نا جینون ہے بالکل، آپ چیک کر لیں۔ وہ چیک کر کے اگر کہہ بھی دے گا تو ہمیں کیا فرق پڑے گا کہ جھوٹ بول رہے ہو، ہم کہیں گے نہیں بالکل نہیں جھوٹ بول رہے۔ قیمت کم ملے گی، سچ بولا، بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول کی سچی زبان کیا فرما رہی ہے؟ اللہ رب العزت کیا انعام دیں گے؟ وَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ دیکھنے میں مال کم ملے گا لیکن ان دونوں کے مال و دولت میں اللہ برکت فرما دیں گے، اور برکتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر چھپا دیا، جھوٹ بول دیا، موحقات برکت بیعہما، دونوں کی برکت کو اللہ توڑ کے رکھ دیں گے، اور برکتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ چھٹی بات، جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو ایک راز زندگی کا سمجھ لو، صحیح بخاری مسلم کی روایت سے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ بندہ جب سچ بولتا ہے تو سچ بندے کو کھینچتا ہے، گھسیٹتا ہے تو خیر کی طرف، اور یہاں تک کہ انسان یہ خیر پھر اس کو گھسیٹتی ہے جنت کی طرف۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کا نام کہاں لکھا جاتا ہے؟ صدیقین کی صف میں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ جھوٹ آپ چاہو نہ چاہو برائی کی طرف ہی تمہیں لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی رہنمائی کرتی ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی لکھا جاتا ہے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس صف میں اس کو شامل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں بات بھی سمجھائی۔ انسان تو سمجھتا ہے نا میں جھوٹ بول کے بہت کچھ کر سکتا ہوں، فرمایا نہیں، جلدی پکڑ جس گناہ کی آتی ہے وہ 3 گناہ ہیں۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخرها له في الآخرة۔ جلدی پکڑ جس گناہ پہ اللہ کرتے ہیں اور ذخیرہ بھی کرتے ہیں سزا کو، جو قیامت کو اس کو سزا دی جائے گی اگر توبہ نہ کی، من قطیعت الرحم والکذب والخیانہ۔ جو شخص چند ٹکے آ گئے اور رشتہ داروں کو پاؤں کی مٹی سمجھنے لگ جاتا ہے، رون دیتا ہے، کوئی تعلق نہیں، کیوں؟ مال نہیں۔ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو اپنے سٹیٹس کا آدمی ہے۔ قطیعت الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا، خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ والبغی، اور دوسری روایت میں آتا ہے جو بغاوت کرتا ہے اس کی پکڑ بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ 8ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت
اور بری بات لگتی تھی تو جھوٹ لگتا تھا۔ آج ہمیں یہ برا لگتا ہی نہیں۔ ان ابغض الخلق الی الکذب، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سب سے بھیانک جو برائی لگتی تھی اللہ کے رسول کو وہ جھوٹ لگتا تھا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ایھا الناس ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ، فإنہ مجانب الایمان، جھوٹ سے بچ جاؤ، یہ ایمان کو تو چیر کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یزید بن میسرہ کہا کرتے تھے الکذب یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر، جھوٹ کائنات کی ہر شر کو اس طرح زندہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، جس طرح پانی درخت کے ہر پتے کو ہرا بھرا کر دیتا۔ نویں قباحت، اللہ کے غضب کا مستحق وہ انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین ایسے بدبخت ہیں جن سے اللہ ہم کلام نہ ہوں گے، نظر رحمت نہ ڈالیں گے، انہیں پاکیزہ نہیں بنائیں گے۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ ملک کذاب، شیخ زان، وعائل مستکبر۔ ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے اور پھر بھی زنا کرتا ہے، شیطان کا پنجہ اور شکنجہ اس پر کسا ہوا ہے۔ اور تینوں پہ غضب کیوں ہے؟ سبب سمجھیے، اس طرح کی بے روی تو جوانوں کو آتی ہے، بوڑھا ہو گیا اب کیا ہے؟ اب سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے؟ قوت اضمحلال آ چکا ہوتا ہے، شہوت ٹوٹ چکی ہوتی ہے، پھر بھی شیطان کے شکنجے میں ہے۔ اللہ اس کی طرف دیکھے گا۔ عائل مستکبر، ہے فقیر لیکن اکڑ کے چلتا ہے، اکڑ کے تو وہ چلتا ہے جس کو سمجھ آئے کہ شاید میں قارون کا والد بن جاؤں گا، وہ چند ٹکے آنے سے اکڑتا ہے۔ جو ہے ہی فقیر، اس کے اکڑنے کا تو کوئی جواز لگتا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قارون سے بڑھ کے کوئی مالدار تو نہیں بن سکتا۔ اور پتہ نہیں کس غصے میں آ کے شاعر نے شعر بول دیا، لیکن بولا بڑا عجیب ہے۔ وہ کہا کرتا تھا جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، یہ کتنے کم ظرف ہے غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ چند ٹکے آئے نہیں، اپنی اصلیت ہی بھول گئے۔ کیسے؟ وہ روایت سنی ہوگی اس گنجے کی، اس نبینے کی، جس کو کہا فرشتے نے آ کے مجھے بھی کچھ دو، اور گنجا بن کے آیا، کہتا جاؤ جاؤ۔ اس نے کہا جانتے ہو تم بھی تو پہلے گنجے تھے نا، تو توہین کر رہے ہو؟ میرے جدی پشتی بال ایسے تھے، تم کہتے ہو میں گنجا تھا؟ نبینے کے پاس نبینہ بن کے آیا فرشتہ، یہ رب نے آزمائش کی تھی۔ اس کو بھی کہا میں نبینہ ہوں، کہا چلو چلو، جیسے آج کل آوازیں کستے ہیں نا لوگ، یہ تے مکدے ہی نہیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک پل کے اندر وہ رب اتنی طاقت رکھتا ہے، کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت پہ یوسف کو بٹھا دے، وہ چاہے دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کے قریب حکومت کرنے والے حسنی مبارک جیسے کو پنجرے میں بند کروا دے۔ وہ تو بادشاہی بڑا ہے، وہ تو بادشاہی بڑا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا قذافی ان کو چوہوں کی طرح مارو، اللہ نے بھی کیسے مروایا، عبرت بنا دیا۔ اکڑو نہیں، یہ مال رب نے دیا ہے، اس کا شکر کرو۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، ہو بادشاہ پھر جھوٹ بولے۔ جھوٹ تو وہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، بادشاہ بن گیا، اب تو جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا۔ 10ویں بات،
قبر و حشر میں پھنس جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رأیت الرجلین اللیلہ، میرے صحابہ آج رات میں نے دیکھا، رجلین آتیانی، دو لوگ میری طرف آئے، فأخذ بیدی، میرے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے پکڑا، فأخرجانی الی الارض المقدس، اور پاکیزہ جگہ پہ مجھے لے گئے۔ ارض مقدس میں پہنچتا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھی، مناظر کے اندر ایک منظر یہ بھی تھا، رجل، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ورجل قائم علی رأسه، اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، بیدہ کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، فیشرشر شدقہ الی قفا، وعینہ الی قفا، وَأُذُنَهُ إِلَى قَفَا، اس کے منہ میں ڈالتا ہے وہ لوہے کی سلاخ اور باچھوں کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے۔ وَأَنفَهُ إِلَى قَفَا، اس کی ناک میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَا، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، گدی تک چیرتے ہوئے لے جاتا ہے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيل، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا، الکذاب، هذا الکذاب الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق، یہ وہ جھوٹا انسان ہے جس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے۔ فیس بک کا جھوٹ، واٹس ایپ کا جھوٹ، ٹویٹر کا جھوٹ، میل کر دینے والا شخص، اور چینل پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا، انٹرنیٹ کی دنیا میں جھوٹ بولنے والا، فَتُحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ، ادھر جھوٹ زبان سے نکلا نہیں، ادھر اٹلی کے آخری کونے تک جہاں سے آگے پانی شروع ہو جاتا ہے وہاں سے کال آتی ہے، یہ کیا بول رہے ہو، یہ تو حدیث میں نہیں آیا، جھوٹ ہے۔ اس طرح کا جھوٹ بولنے والا قبر میں ہی پھنس جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کون جانتا ہے سچ ہے کہ جھوٹ، تمہارا رب تو جانتا ہے، اور رب نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو جانتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی زبان نصیب فرمائے، ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جھوٹ کی 10 قباحتیں آپ نے سنی، آئیے گنتی کی 10 چیزیں اور سن لیجیے، جن میں سے بعض جھوٹ کی اقسام ہوں گی۔ جھوٹ کی قسموں میں سب سے خطرناک جھوٹ، بھیانک جھوٹ وہ ہے جو انسان رب پہ جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ دین کی بات ہے، دین اللہ نے نازل کیا، کہتا ہے یہ شریعت کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں اتاری نہیں، یہ رب پہ جھوٹ ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوں گے صفیں تو بنی ہوں گی، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے چہرے سیاہ ہوں گے، ارے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑی بڑی دنیا میں کریمیں استعمال کرنے والے تھے، آج کالے چہرے کیوں ہو گئے؟ پتہ چلا یہ فیئر اینڈ لولی تو استعمال شاید کرتے تھے لیکن جھوٹ بھی بولتے تھے۔ قیامت کو چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وجوہہم مسودہ،
الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم اللہ نے تربیت کے لیے بنائی ہے۔ جس کی تربیت دنیا میں نہ ہو اللہ تعالیٰ وہاں تربیت کر دے گی، لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہاں ہی ہو جائے جو کچھ ہونا ہے، اگلی تربیت سے اللہ بچا لے، صرف آگے تو تربیت کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی، شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني۔ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اسے گالی دینا لائق نہیں لگتا، مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے جھٹلانا نہیں چاہیے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ قولہ ان لی ولدا، جب کوئی میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہے، فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، میں پاک ہوں نہ میری بیوی نہ میرا کوئی بیٹا، وانا اللہ الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد، میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، میں فرد ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ آج مسلمان کی غیرت زندہ ہونی چاہیے کہ وہ جو اللہ کو گالی دینے والا ہے، کرسمس ڈے منانے والا، اور اللہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا تصور، اس مسلمان کی غیرت زندہ ہونی چاہیے۔ اللہ کو گالی دینے والے کے تو یہ نہ کہے کہ میرا بھائی ہے اور میں جا کے کیک کاٹتا ہوں۔ عمر کی بات کو یاد رکھے، وہ کہا کرتے تھے غیر مسلم کی خوشی اور عید میں کوئی انڈا لے کے بھی چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر جتنا وہ کافر ہے۔ مسلمان اللہ کو گالی دینے والے کو پسند کیسے کر سکتا ہے؟ جو تمہارے نبی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم وروح منہ، اللہ نے القا کیا، ابھی دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے، اللہ نے انہیں اٹھایا تھا، آئیں گے، خنزیر کو ماریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یہودیوں کو ذبح کریں گے، اور وہ وقت آئے گا ہر پتھر ہر درخت بولے گا یا مسلم، او مسلمان، ورائی الیہودی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مسلمان مارے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد نامی درخت وہ نہیں بولے گا۔ آج مختلف جگہوں پہ یہودی غرقد کی پیوند کاری کر رہے ہیں، تو کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ درخت ہمارا دوست ہے، یہ نہیں بولے گا۔ دوسرا جھوٹ، اللہ کے رسول پر جھوٹ، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں، ضعیف جداً روایتیں جن کا ثبوت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، بات خود کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور امت اسلامیہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، لوگوں، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم۔ لوگوں، قیامت کے قریب دجال آئیں گے، کذاب جھوٹے آئیں گے، من گھڑت روایتیں پیش کریں گے جو تم نے بھی میرے صحابہ نہ سنی ہوگی مجھ سے، نہ تمہارے باپ دادا کو پتا ہوگا۔ فإياكم وإياهم، بچ جانا ان سے، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، اگر ان کے پیچھے لگ گئے
گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور فتنے میں بھی پڑ جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا صحیح حدیث ہی گمراہیوں سے بچاتی ہے اور فتنوں سے بچاتی ہے۔ غلط بات جس کو حدیث کہا گیا اس سے گمراہی بھی پھیلتی ہے اور فتنہ بھی پھیلتا ہے۔ تعجب کی بات ہے آج اس میدان میں انسان گھائل ہو گیا، ایک نہیں ماسٹر کی 2 ڈگریاں لی ہوں گی، گوگل سے نکالی ہوئی بھی روایت سامنے آ جائے، نام بھی بخاری کا لکھا ہوگا، سوچتا ہی نہیں ہے، ہزاروں کو آگے بھیج دیتا ہے۔ رک جاؤ، تحقیق کرو، کہاں لکھا ہے؟ کہیں اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا؟ میں اس کی شناعت کے بارے میں ایک سوال کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اللہ نہ کرے آپ کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ آپ نے کہا ہے اور آپ نے نہ کہا ہو، اسے غصہ تو نہیں آپ کو آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیوں؟ پھر کیا ہوا اگر آپ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا؟ غصہ کیوں آئے گا؟ کتنی عزت پیاری ہے آپ کو، یہ اس ہستی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا جس جیسی ہستی اللہ نے زمین میں اتاری ہی نہیں۔ تیسرا جھوٹ، اور آج یہ جھوٹ مسلمانوں کو ذبح کر چکا۔ کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا بھی جھوٹ ہے۔ اور آج کوئی تحقیق نہیں، پہلی صف میں بیٹھا ہے نیک آدمی، اس نے نماز پڑھی ہے اور باہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور کچھ باتیں ہوتی تو قصے ہیں لیکن سبق مل جاتا۔ نیک آدمی کشتی میں تھا، کسی نے آگے کہا تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، وہ کشتی سے اترا، واپس گیا تو دیکھا بیٹی آٹا گوندھ رہی ہے۔ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹی جو کچھ ہونا تو وہ ہو گیا۔ ہوا کیا؟ کہا بیٹی میں نے تو آپ کو دیکھ لیا ہے، کشتی والے جتنے تھے ان کے ذہن میں تو ایک ہی بات ہے کہ بیٹی بھاگ گئی، تم بھاگی ہو یا نہیں بھاگی ہو، ان کے نزدیک بھاگ گئی ہو۔ اور یاد رکھنا صحیح الجامع کی روایت، من قال فی مسلم ما لیس فی اسکنہ اللہ رطغة الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج، جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، باقی فیصلے بعد میں ہوں گے، جہنمیوں کے خون اور ان کی پیپ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے دلیل پیش کر دو، وہ ایسا تھا نکل آؤ۔ اور حدیث کہتی ہے وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، جب وہ ثابت نہیں کر سکے گا نکل کیسے سکے گا؟ اپنے آپ کو بچاؤ، مسلمانوں کو بچاؤ، سنی سنائی بات کو یقینی بات نہ سمجھو، رک جاؤ آگے منتقل کرنے میں۔ اور بعض ایسے اللہ ان کو ہدایت دے، میسج کرنے والے ہوتے ہیں، یہ میسج کر دو اتنا پروفٹ ہوگا۔ اگر اتنا پروفٹ ہوگا تو تم تو پروفٹ کی پلاننگ کرتے نظر آتے، تو میسج کی طرف ہی لگے ہوتے۔ اتنا نہ کرو کہ یہ نقصان ہو جائے گا، تیرا اگر نقصان ہویا ہوتا تو ہاسپٹل داخل ہوتا کہ تو میسج کر رہا ہوتا۔ جھوٹ کو آگے منتقل نہ کرو، سوچو میں کیا کر رہا ہوں۔ چوتھا جھوٹ، آج بڑے بڑے شوق ہیں، اور میرے تو علم میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے علم سے مجھے محروم ہی رکھے اور آپ کو بھی۔ کہتے ہیں جی آپ نے کبھی حسب حال دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اسٹیٹ ڈرام ہے، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ ہلاکت ہے اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے۔ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ اگر لفظ ویل کی بات میں ترمذی کی روایت کو مان لیا جائے، ویل جہنم کی وہ وادی ہے، کافر کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا 40 سال کے بعد جس کھائی اور کھڈے میں کافر پہنچے گا اس کا نام ویل ہے۔ رک جاؤ،
رک جاؤ، تم اپنے وقت کو ضائع نہ کرو اور اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچا لو، کچھ فائدہ نہیں۔ تازگی دماغ کی چاہتے ہو، قرآن کھولو۔ تازگی چاہتے ہو، کسی کی تلاوت سنو، ایک قاری سن کے دوسرے کو شروع کر لو۔ تازگی قرآن و حدیث میں ہے، مذاق میں نہیں۔ پانچواں جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات۔ اور یہاں ایک بات دل میں بیٹھا لو، بد زبان اور بدگمان، مسلمانوں کے بارے میں بدگمان اور بد زبان انسان پوری زندگی چین نہیں لے سکتا، پوری زندگی اس کے دل میں خوشی نہیں آئے گی، مرتا ہی رہے گا، کوڑتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا۔ بد زبانی سے بھی بچو، بدگمانی سے بھی بچو۔ چھٹا جھوٹ یہ ہے جو آج بہت عام ہو گیا۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، وہ جلدی سے باہر کھیلنے کے نکلے، ماں کہتی یا عبداللہ تعال اعطیک شیئا، بیٹا جلدی آؤ میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ آپ نے فٹ سے سوال کیا وماذا تعطی، میری صحابیہ کیا دینا چاہتی ہو؟ قالت اعطیہ تمرا، میں کھجور دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا سنو، لو لم تعطیہ لکتب علیک کذبہ، اگر تو بلا لیتی اور کھجور نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جانا تھا۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں؟ اور چھوڑو یار، تم آؤ تو صحیح، ذرا چیک تیار ہے آپ کے لیے، اوے آؤ تو صحیح۔ 200 کلومیٹر بیچارہ گاڑی دوڑاتا ہے، آ کے سامنے پیپسی رکھی ہے، اور یار میں نے کہا مل لیں گے، گپ شپ ہو جائے گی، اصل میں چیک پہنچ نہیں سکا۔ جھوٹ ہے، اپنے حلال مال کو حرام سے بچاؤ، یہ حلال مال بنے گا اس وقت جب سچ بولو گے، وہاں ہی بتاؤ اسے بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، بھائی میرے پاس چیک نہیں آیا۔ تنگ نہ کرو مسلمانوں کو، آسانیاں کرو۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہی دل پہ بوجھ آ جائے کہ ابھی تک میرا قرض واپس نہیں آیا، حدیث کہتی ہے صدقہ انسان کرتا ہے 10 گنے ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان قرض دیتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ 18 گنے اس کو اجر ملتا ہے۔ جب حد کراس کر جائے تو اگر 10 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ 80 لاکھ روپیہ دیا ہے تم نے کسی کو قرض، 1 مہینے سے 2 مہینے مہلت ہی 1 دن بھی اوپر ہو گیا، کھاتا نیا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 80 لاکھ دینے والے کا ہر روز 40 لاکھ اس کے کھاتے میں صدقہ بھی لکھتے جاؤ، 80 لاکھ کا الگ 18 گنے اجر دیتے جاؤ، ساتھ 40 لاکھ کا صدقہ بھی ڈالتے جاؤ۔ آ جائیے، جھوٹ کی گنجائش ہے تو کس بات میں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان سلوک کروانے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ ایسے ہی ناراض اس سے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح الحرب خدعہ، جنگ کے دوران جھوٹ بولنے کی گنجائش تاکہ کافر کو پریشان کیا جائے۔ اور تیسری بات، اگر انسان بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے، جھوٹ نہیں ہوگا۔ ٹینشن کیا ہے؟ آپ یہ کام کر لو، عمرہ کریں گے، آپ کو گاؤن لے کے دوں گا، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو ساڑی لے کے دوں گا، بات بھی کم از کم اس کی سچائی کو چھوتی ہو، لیکن جھوٹ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب اللہ بالصدق اعطاہ اللہ مرآہ، جو اللہ سے سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ سے سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اعطاہ اللہ مرآہ، اللہ اسے ایک ایسا آئینہ دے دیتے ہیں، اعطاہ اللہ مرآہ یبصر فیہا الحق والباطل، سچے انسان کو ایسی صلاحیت اللہ عطا کر دیتے ہیں، وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے،
جس شخص کے اندر حق و باطل کی تمیز نہ ہو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا یہ جھوٹ پہ اپنی زندگی چلائے بیٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سچ کیا جھوٹ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، ایسے سال بھی آنے والے جن کو دھوکے والے سال کہا جائے گا۔ کیسی وہ اس وقت حالت ہوگی قیامت کے نزدیک، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن الخائن ویخون فیہا الامین، لوگ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کہنے لگ جائیں گے۔ وینطق فیہا الرویبضہ، اور دین کے بارے میں رویبضہ بولے گی۔ پوچھا یہ رویبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافہ الذي يتكلم في امر العامة، یہ وہ انسان ہوگا جس کو دین کا خود پتہ نہیں ہوگا، وہ دین کی گتھیاں سلجھا رہا ہوگا، جن کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن کے پارے کتنے ہیں، جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن مجید نے جو نماز بتائی اس کا طریقہ کیا ہے، وہ دین کی گتھیاں کیا سلجھا سکتا ہے؟ جس سے سنبھلتا نہیں اپنا دوپٹہ وہ کیسے سنبھالے گی لوگوں کا کلیجہ؟ جس کو یہ پتہ نہیں میری عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اللہ نے رکوع کے رکوع نازل کر دیے، اور وہ کہے کہ دین یہ کہتا ہے، یہ رویبضہ ہے، یہ وہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دین کو اپنے سر پہ اٹھائے پھر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو آخری پیغام سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان كان محقا وببیت فی وسط الجنہ من ترک الكذب وان كان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقا۔ کون ہے شخص جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت میں اسے چبوترا لے کر دوں گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت کے درمیان میں میں اسے محل لے کے دوں گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو جھوٹ کو چھوڑ دے، خواہ وہ مزاح کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے، میں جنت کے بالا خانے اسے لے کر دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکفلونی بست اکفل لکم بالجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولا کرو جب بات کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو پورا کیا کرو۔ وَعَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت دیے جاؤ تو خیانت نہ کیا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچائے رکھو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔